مولاي صل وسلم دائما ابدا بحمدہ تعالی۔ آج ہمارا 46واں سبق ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں پیدا کیں۔ مردوں کی خصوصیات الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں۔ یہ جو عورتیں ہیں، بالغ ہوتے ہی ان کو خون آنا شروع ہوتا ہے۔ ہر مہینے چند دن خون آتا ہے، جسے حیض کہا جاتا ہے۔ یہودی ان حالات میں اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو بڑا مکروہ سمجھتے تھے۔ مباشرت کرنا تو الگ بات ہے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے برتن الگ کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی یہی کرتے تھے۔ دوسری طرف عیسائی تھے جو حالت حیض میں بھی قربت کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، آقا یہ حیض کیا چیز ہے؟ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ قُلْ هُوَ أَذًى، محبوب فرما دیجئے یہ تو ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان سے قربت صحبت مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے ساتھ قربت نہ کرنا، صحبت نہ کرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک تم نے ان سے قربت نہیں کرنی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب یہ ہے خون بند ہو جائے، ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا وہ غسل کر لے، جب اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان عورتوں کے پاس آ سکتے ہو۔ فرض نہیں ہے کہ کچھ کہے جی فَأْتُوهُنَّ، یہ امر کا صیغہ ہے تو وجوب کے لیے اب فٹ پہنچو عورتوں کے پاس، نہیں۔ پہلے جب نہیں ہونا، اس کے بعد امر ہو تو یہ استحباب اور جواز کا فائدہ دیتا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان عورتوں کے پاس آ سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، لیکن آنا کیسے ہے؟ جیسے کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ عورتوں کے پاس قربت کیسے کرنی ہے؟ ان کے سامنے والے رستے سے۔ پچھلے والے رستے کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی سے اس سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے حالت حیض میں مباشرت کی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور گندگی سے دور رہنے والوں سے، اچھی طرح صاف ستھرا ہونے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حیض میں قریب جانا یہ گندگی ہے، اور جو اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو ستھرا رکھیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو نساؤکم، تمہاری عورتیں ہیں، یہ حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کھیتی ہوتی ہے بیج بونے کے لیے، جب بیج بوتے ہو تو فصل اگتی ہے، تو تمہاری کھیتیاں ہیں، تم نے ان میں بیج ڈالنا ہے۔
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو تم آؤ اپنی کھیتی میں، جہاں بیج ڈالا جاتا وہاں آنا ہے، دوبر میں نہیں آنا۔ اَنَّا شِئْتُم، جیسے تم چاہو، جیسا تم پوز پسند کرو، آنا کھیتی کے اندر ہے، لیکن جہاں جیسے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور مباشرت میں لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، تو صرف مزے کے اندر ہی گم نہ رہنا کہ تم لذت ہی حاصل کرتے رہو نا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آخر تم نے ایک جگہ جانا بھی ہے نا آخرت میں، تو اپنے لیے آگے بھی کچھ بھیجتے رہو، نیکی کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو۔ اور یہ کہ مباشرت سے پہلے دعا بھی مانگا کرو، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں نیک اولاد نصیب فرما، اور اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ پہلے دعا مانگا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ یہ دل سے نکال دو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا، اور جو کامیاب ہو جائے گا محبوب وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت تھی قسمیں کھا لیتے تھے، میں نے صلح نہیں کرانی، میں نے یہ نیک کام نہیں کرنا، اس طرح کی قسمیں کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ قسم کھائی ہے، اس سے بہتر چیز تمہیں کوئی نظر آ گئی تو تم پر قسم کا توڑنا واجب ہے، اور اچھی چیز جو ہے اس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ تو خام خواہ اللہ کے نام کو نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کو رکاوٹ اپنی قسموں کے لیے، اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ ان تبرو، کہ تم قسم کھا لو نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ اس طرح کی قسمیں مت کھاؤ، بلکہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہے خام خواہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ دی قسم انج ہو گئی، اور بعض حضرات کو پتہ نہیں ہوتا، قسم کھا لیتے ہیں فلانا لاہور گیا ہے جی، اللہ دی قسم لاہور گیا ہے جی، گیا ہی نہیں ہوتا۔ تو مالک ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہاری قسموں میں، بیہودہ قسموں پر، ان پر تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جن کو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ جو تم نے دل سے قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم ہے میں پرسوں تمہیں پیسے دوں گا، یہ قسم کھا لی نا پکے ارادے کے ساتھ، یہ اگر تم نے قسم پوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، کفارہ دینا پڑتا ہے کفارہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑے حلم والا ہے۔ قسم کے تذکرے کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی بیان ہو گیا۔ بعض لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ دی قسم میں نہیں تیرے کو لاؤنا، قربت نہیں کرنی، اسے کہتے ہیں ایلا۔ کبھی غیر معینہ مدت کے لیے ایلا کر لیتے تھے، کبھی ایک مدت مقرر کر لیتے، میں 3 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا لی۔
میں 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا دی، 5 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، سال تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، مدت مقرر کر لی یا مدت مقرر نہیں کی. تو اب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی. تو کیا ہے؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار ہے. قسم کھائی کہ میں کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گا. جب 4 مہینے گزر گئے وہ پاس نہیں آیا، آٹومیٹیکلی عورت الگ ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. قسم کھائی تھی میں 4 مہینے تک پاس نہیں آؤں گا، اگر پہلے پاس آ گیا قسم کا کفارہ دے وے، عورت اس کے پاس ہے. اور اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی تھی، وہ پہلے بتا چکا ہوں، 4 مہینے گزرتے ہی عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ اس مدت میں پلٹ آئیں، صلح کر لیں، واپس آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے کہ نہیں، نباہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کے قریب نہیں جانا، تو پھر ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی نہیں، اب اسے طلاق دینے کی ضرورت نہیں رہتی، صرف 4 مہینے کے بعد ہی وہ آٹومیٹکلی فارغ ہو جاتی ہے. وہ چپ کر جائے، نہ قربت کرے تو طلاق ہو جائے گی. اچھا، جب طلاق ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ ہے حائضہ، اس کی مدت ہے، اس کی عدت ہے 3 حیض. اور اگر وہ خاوند والی ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، تو عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اور اگر عورت ہے حاملہ، خاوند فوت ہو گیا، تو اس کی عدت ہے وضع حمل. نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں تھا، اب اس نے طلاق دے دی تو کوئی عدت ودت نہیں ہے. بس اب خاوند پر یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے اسے کپڑوں کا سوٹ دے دے، اچھا سا، جس طرح اس کی فیملی کی عورتیں پہنتی ہیں اس طرح کا سوٹ، کچھ اور تحفے تحائف دے دے. اور اگر حق مہر مقرر کیا تھا، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا. آدھا مقرر کیا تھا حق مہر، آدھا دینا پڑے گا. اور کپڑے وہ بھی دے دے، مہربانی. اس مسائل کو نا آگے اللہ بیان کر رہا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق والیاں روکیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک. یہ قروء میں بھی ایک بحث ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے، حیض ہے، طہر ہے. اس کا عوام میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں، بس اتنا ہی یاد رکھو کہ عورت کی عدت ہے 3 حیض، کیونکہ اسی طرح عدت پوری ہو سکتی ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اچھا، عورت کا پیٹ جو ہے اس میں اگر بچہ ہے، عورت کو چاہیے کہ بتاوے کہ میں اس وقت حاملہ ہوں طلاق کے وقت، تاکہ عدت میں گڑبڑ نہ آئے. اگر وہ حیض سے ہے تب بھی بتاوے کہ میں حیض سے ہوں، تاکہ عدت کے شمار میں گڑبڑ نہ ہو.
توہر میں ہے تب بھی بتاوے تو جو کچھ ان کے ریموں میں ہے ان کے لیے چھپانا حلال نہیں ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اچھا، اب بندے نے دے دی طلاق، اور طلاق بھی رجی ہے، عدت پوری ہونے سے پہلے ان کے خاوندوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ رجوع کر لیں، اس رجوع کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ ملاپ چاہیں، یعنی خاوندوں کو حق ہے کہ وہ اپنی عورت کو واپس لے آئیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، یعنی ایک ہے عورتوں کے لیے حق اور ایک ہے عورتوں پر حق۔ تو جس طرح عورتوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حق ہے۔ بالمعروف، معروف کے مطابق، شرع کے موافق۔ ہاں ایک بات ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے یہ کارخانہ چلانا ہے تو دونوں کے لیے فرائض مقرر کر دیے گئے، حق مقرر کر دیے گئے۔ اگر مرد اپنا فریضہ ادا کرتا رہے، حق ادا کرتا رہے، عورت اپنے حق ادا کرتی رہے تو گھروں میں جھگڑے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جھگڑا ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی نہ کوئی اپنا حق جو ہے وہ زبردستی استعمال کرتا ہے، دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا۔ اب آگے مسئلہ پھر آ گیا طلاقوں کا۔ طلاق دینی کس طرح ہے اور کتنی دینی ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے جا تجھے طلاق، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، مقصد ہوتا تھا بیوی کو تنگ کرنا، رجوع کر لینے کے بعد پھر کہتے تھے تجھے طلاق، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے وہ پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک انصاریہ کو اس کے خاوند نے ایسے ہی کہا کہ نہ میں تینوں چھڑنا ہے نہ تینوں وسانا ہے، تینوں تنگ ہی رکھنا ہے۔ وہ شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجعت کا اعتبار ہے وہ صرف دو تک ہے بس۔ اور یہاں لفظ سنتان کی بجائے مرتان آیا ہے 2 بار۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، ایک طہر میں ایک طلاق دو، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ویسے تو احسن طریقہ کیا ہے؟ طلاق اللہ کو پسند نہیں، لیکن اگر دینی پڑ جائے تو پھر ایک طلاق دے وے، بس ایک، عدت گزر جائے گی وہ باہر ہو جائے گی، اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں حالات بدل جاتے ہیں، طبیعت بدل جاتی ہے۔ اگر بندے کا صلح کرنے کو جی چاہے، ایک طلاق دی ہوگی یا حد دوسری طلاق دی ہوگی
تو آرام سے صلح ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا الطلاق مرتان، یہ یاد رکھنا یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اصل یہی ہے کہ الف لام کو عہد کا مانا جائے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے وہ 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر یا تو معروف طریقے سے عورت کو روک لینا ہے، رجوع کر لے وہ بندہ، او تسریح بإحسان، یا بڑے اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ یعنی قرآن یہاں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر بھی یہ سختی نہیں کرنی، اور دینداروں، دین کے سیکھنے سکھانے والوں، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں، ان مسائل کی طرف بھی غور کیا کرو۔ ناراضگی ہو گئی ہے، طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو اس طرف فطور ڈال کے الگ نہیں کرنا، او تسریح بإحسان، یا چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ، یعنی چھوڑتے وقت بھی اس کو کچھ نہ کچھ دو، اس کی دل جوئی کرو۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خامند گفٹ وفٹ دیتا رہتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن جب طلاق ہو گئی تو کہتا کڈ میری شے نہ، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں حرام ہے، ان تأخذوا، کہ تم واپس لو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، تم کچھ بھی ان سے واپس لینے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ مرد اور عورت کی بنتی نہیں، عورت جان چھڑوانا چاہتی ہے، مرد جان چھوڑتا نہیں، تو وہ کہے او چل جڑا تو حق مہر دیتا سی نا او میرے کو لے تے میری جان چھڈ، یا حق مہر تھا 5 لاکھ روپیہ، چل تو 2 لاکھ ہو چو لے لے تے میری جان چھڈ۔ یا یہ بھی کہہ سکتی ہے او میری جان چھڈ، او 5 لاکھ بھی لے لے، نال 1 کلہ زمین دا بھی لے لے، تو لے میری جان چھڈ۔ الا، مگر اس صورت میں جو تم نے دیا ہے نا اس میں سے لے سکتے ہو، اللہ ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدوں کو ٹھیک قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدوں کو، بارڈر کو کراس کر جائیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ کس صورت میں؟ فی مفتدت بہ، اس صورت میں کہ عورت کچھ فدیہ دے، کچھ دے کر جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، تو تم ان حدوں کو کراس مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بھی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اب پہلے فرمایا تھا الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر خاوند نے دے دی اپنی بیوی کو تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکح زوجن غیرہ، پہلے خاوند کے علاوہ دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے۔ نکاح کبھی کبھی جماع کے معنی میں بھی آتا ہے، صرف 2 بول نکاح کے پڑھوانا کافی نہیں، بلکہ حتیٰ
तनकेहा, यहाँ तक कि वो हम बिस्तरी न करे किसके साथ, ज़ौजन गैरा, पहले खामद के अलावा दूसरे खामद से। अच्छा, अब दूसरे खामद ने कर ली हम बिस्तरी, कुछ अरसा पास रही, नहीं निभा बन सका, अब दूसरे खामद ने दे दी तलाक। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर दूसरा खामद इसको तलाक दे दे, फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ, फिर दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो मुराजात कर लें, रुजू कर लें। यानी इद्दत गुज़रने के बाद दूसरे खामद ने दी तलाक, उसकी इद्दत गुज़र गई, इद्दत गुज़रने के बाद अब दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो आपस में मिल बैठें। लेकिन इन ज़न्ना, अगर वो समझते हों, अन युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो अल्लाह की हद्दों को कायम रख लेंगे, व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हद्दें हैं, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह इसे बयान करता है उस कौम के लिए जो दानिश वाले हैं, इल्म वाले हैं, समझ वाले हैं। ये आयत मुबारका का तर्जमा आप हजरात ने सुन लिया। यहाँ एक मसला पैदा हुआ कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी, तो क्या वो 3 शुमार होंगी या 1? इब्ने तैमिया ने ये मसला सबसे पहले शुरू किया, शियों में तो था पहले। इब्ने तैमिया ने ये मसला शुरू किया था कि 3 तलाक अगर इकट्ठी दी गई तो वो एक ही तलाक वाक़े होगी। और आजकल के हमारे पाको हिंद के जो वहाबिया हैं, वो भी इसी पर फतवा देते हैं कि 3 तलाक़ों को अगर इकट्ठा दे दिया जाए तो वो 3 नहीं होती, वो एक ही तलाक़ होती है। बस अजीब व गरीब मंतिक है। वैसे उनके इस फतवे ने कई लोगों को वहाबी बनाया है। लोग तलाक देते हैं ना, तो तलाक दे के हमारे पास आते हैं, देवबंदियों के पास जाते हैं, तो हमारे पास और उनके पास तो कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमात बढ़ाने के चक्कर में नहीं हैं। हम तो अल्लाह रसूल की पाबंदी करते हैं ना। हम तो कहते हैं नहीं भाई, अब नहीं, मुश्किल है, तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वो चले जाते हैं अहले हदीसों के पास, वाबियों के पास, तो वाबी पहले उनसे लिखवाते हैं कि मैं अपनी खुशी से मसलके अहले हदीस कबूल कर रहा हूँ, फिर फतवा देते हैं उनको। इस बहाने से ना उन्होंने कई लोगों को, अच्छी जी तुहाडे घर वसाउण वाले हैं, ये सुन्नी बरेलवी तो तुहाडे घर उजाड़न वाले ने, इस तरह की वो बहस करते हैं। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो वहाबिया की बात बनती नहीं। ये जो बाकी के मसाइल हैं ना, इन मसाइल में अक्सर तौर पर इन वहाबिया में अक्सर तौर पर किसी न किसी मुजतहिद की पैरवी करते हैं। ये अक्सर तौर पर इमाम शाफी की दलील पेश कर देंगे, कोई ना कोई दलील देते हैं। लेकिन ये तलाक़ सलासा वाला मसला ऐसा मसला है कि चारों इमाम इस पर मुत्तफ़िक हैं। चारों, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। और ये याद रखना, जिस मसले पर चारों इमाम मुत्तफ़िक हो जाएं वो मामूली मसला नहीं होता। अच्छा, मैंने ख़ुद तो किताब नहीं पढ़ी, लेकिन कई शिका लोगों ने बताया मुझे। ये अहले हदीस हज़रात के ना एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, पिछले दिनों ही उनका इंतकाल हुआ,
حافظ زبیر علی زئی، ان کا بڑا کام ہے حدیث شریف پر، جس کا جو کام ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وہ بہت بڑا اہل حدیث تھا، رفع دین وغیرہ پر ان کی کتابیں ہیں۔ وہ بھی آخر میں آ کے طلاق ثلاثہ پر احناف کے قائل ہو گئے تھے کہ نہیں، ان کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ 3 طلاقیں اگر دی جائیں گی تو 3 ہی ہوں گی۔ وہ کہتے تھے میں کہاں حدیثوں کو چھوڑ دوں، صاف صراحتاً حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا تھا ابن تیمیہ نے۔ جب ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو اس کے جو ہم مذہب لوگ تھے، حنابلہ، حنبلی علماء، ان سب نے اس کا رد بھی کیا اور اس کو ضال مضل، گمراہ اور گمراہ کنندہ بھی کہا۔ یہ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، ثناء اللہ صاحب امرتسری، ان کا فتاویٰ ثنائیہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 45 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے، یہ وہی لکھ رہے ہیں، میں ان کا لکھا دہرا رہا ہوں، تو نقل جو ہے وہ بندے پر لازم نہیں ہو جاتی۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اتحاف النبلاء میں جہاں شیخ الاسلام کے متفردات مسائل لکھے ہیں، اس فہرست میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب ابن تیمیہ نے 3 طلاق کے ایک مجلس میں 1 طلاق ہونے کا فتویٰ دیا تو بہت شور ہوا۔ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم پر مصائب برپا ہوئے، ان کو اونٹ پر سوار کر کے درے مار مار کر شہر میں پھرا کر توہین کی گئی، قید کیے گئے، اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ جب ابن تیمیہ نے 3 طلاقوں کے 1 طلاق ہونے کا فتویٰ دیا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں یہ علامت کس کی تھی؟ شیعہ حضرات کی، رافضیوں کی۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کئی حضرات غیر مقلدین کو چھوٹا رافضی بھی کہتے ہیں، چھوٹا رافضی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابراہیم میر صاحب سیال کوٹی جو ہے نا، غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ چھوٹا رافضی نے کہتے ہیں وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے گستاخ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرمائے۔ اچھا، بہرحال میں نے جو آپ حضرات کو عبارت پڑھ کر سنائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا تھا؟ ابن تیمیہ نے۔ اب میں اس پر چند احادیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں شاید ایک آدھ حدیث کی سند ہو سکتا ہے ضعیف ہو، لیکن زیادہ تر صحیح ہے، اور پھر بخاری وہ بھی تائید میں ہے، ہماری تائید میں، وہ میں بھی آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک عورت ہیں جن کا نام ہے عائشہ خثعمیہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا رضی اللہ عنہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت کے بعد مولا حسن بنے نا خلیفہ، ان کی اس بیوی نے عائشہ خثعمیہ نے کہا جی مبارک ہو، خلافت کی مبارک ہو۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بڑا غصہ آیا، فرمایا کیا تو میرے ابا جان حضرت علی کی شہادت پر خوشی مناتی ہے؟ اب دیکھو، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، بادشاہ جب بنتا ہے نا
بادشاہ مر گیا، بادشاہ آ گیا، ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد دوسرا بادشاہ، اس کے مرنے کے بعد تیسرا، نئے بادشاہ تو منتظر رہتے ہیں کب کوئی انہیں مبارک دے، جناب مبارک ہو جی، مبارک ہو آپ جی، بادشاہ بن گئے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا تو حضرت علی کی شہادت پر خوش ہوتی ہے، اذهبی فانت طالق ثلاثا، جا چلی جا، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ راوی ہیں حدیث کے سوید بن غفلہ، یہ کہتے ہیں اس عورت نے اپنے کپڑے سمیٹے اور عدت میں بیٹھ گئی۔ جب اس کی عدت ختم ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسن نے اس کی طرف باقی حق مہر کی رقم اور 10 اور چیزیں بطور صدقہ کے بھیجی، تحفہ کے بھیجی۔ جب قاصد یہ چیزیں لے کر عائشہ خصمیہ کے پاس پہنچا تو اس نے آگے سے جواب دیا، متاع قلیل من حبیب مفارق، جدا ہونے والے محبوب کے مقابلہ میں تو بہت حقیر سی چیز ہے، وہ بہت بڑا آدمی تھا جس کے نکاح میں میں تھی۔ جب یہ بات حضرت مولا حسن کو پہنچی کہ اس نے یہ کہا ہے تو آپ بڑے روئے اور فرمایا، اگر میں نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا یہ کہا کہ اپنے باپ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نہ سنا ہوتا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو یکدم یا بوقت حیض 3 طلاقیں دے دیں تو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اگر میں نے یہ سنا نہ ہوتا تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ یہ ہے سنن کبریٰ امام بہقی کی، جلد 7 ہے، صفحہ 336 ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، واقعہ لمبا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی سے کہا کہ اگر تو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا، اس نے 3 طلاقیں دی نہیں تھیں، فرمایا اگر تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو وہ تجھ پر حرام ہو جاتی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرتی۔ اچھا، اب یہاں یہ ہے مسلم شریف جلد 1 صفحہ 476۔ اچھا، یہ بات ایک ذرا یہاں یاد رہے کہ یہ جو قرآن نے فرمایا نا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو بعض لوگ اس آیت سے نا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو راضی کر لیتے ہیں کہ چل 1 رات رکھ کرنا تو طلاق دے دینا، اور اسے حلالہ کہتے ہیں۔ تو 1 رات رکھ کر اسے طلاق دے دیتا ہے صحبت کرنے کے بعد۔ تو یہ عمل جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس طرح حلالہ نکالا گیا، ٹھیک ہے وہ عورت پہلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، لعن اللہ المحلل والمحللہ، جس نے حلالہ نکالا اس پر بھی لعنت پڑتی رہے گی، جس کے لیے نکالا گیا اس پر بھی لعنت پڑتی رہے گی۔ تو یہ جو بعض سنا جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ لالا کڑدا پھردا ہے تو لعنتیں کماتا ہے، لعنتیں، یہ کرائے کے سانڈ نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ تو ہمیں پابندی کرنی ہے قرآن کریم کی اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی۔ یہ ابن ماجہ شریف ہے، پورا چیپٹر ہے، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، یہ باب ہے پورا، یہ ہے میرے ہاتھ میں ابن ماجہ شریف۔ اور ایک
غیر مقلد عالم گزرے ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے ضعیف حدیثوں کو الگ کیا ہے، صحیح حدیثوں کو الگ کیا ہے۔ تو یہ میرے پاس ہے صحیح ابن ماجہ، یہ دیکھ لیجئے، صحیح سنن ابن ماجہ۔ اس میں ہے عامر شعبی کہتے ہیں میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا حدثینی عن طلاقک، اپنی طلاق کی بات تو مجھے بتاؤ۔ قالت طلقنی زوجی ثلاثاً، انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، اور وہ یمن جانے والے، یمن جاتے ہوئے انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ فَأَجَازَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان تینوں طلاقوں کو برقرار رکھا۔ یہ ہے صحیح ابن ماجہ شریف، اور انہوں نے ساتھ ہی اشارہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ابو داود کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ جلد پہلی ہے صحیح ابن ماجہ کی، اور صفحہ ہے اس کا 343۔ اب چوتھی حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں نے نا اپنی بیوی کو صرف 1000 طلاق دی ہے، 1000 طلاق دیتی ہے۔ فرمایا اب ایسے ہے کہ جو پہلی 3 طلاقیں تھیں نا 1000 میں، ان 3 طلاقوں نے تیری بیوی کو تجھ پر حرام کر دیا، اور پھر باقی دیاں باقی بیویاں چونڈ دے، اور کی ہو سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح طلاقیں دیتا ہے تو 3 طلاقیں یکدم 3 گنی۔ یہ ہے سنن کبریٰ بہقی شریف، جلد 7 صفحہ 335۔ دارقطنی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، من طلق البدعۃ واحدۃ او اثنین او ثلاثا الزمناہ بدعتہ، کہ جو آدمی اپنی عورت کو طلاق بدعت دے، خواہ 1 دے، خواہ 2 دے، خواہ 3 دے، ہم اس کی بدعت کو اس پر لازم کر دیں گے، اس پر لازم کر دیں گے۔ آپ بھی سوچ دیں گے 1 طلاق بدعت کیسی ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق بدعت بن گئی۔ 2 کٹھی دینا بھی تو بدعت ہے نا، 2 کٹھی 3 دیں، 3 کٹھی دے دیں تو فرمایا الزمنا بدعت، تو ہم اس کی بدعت کو اس پر لازم کر دیں گے۔ 5 حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں۔ چھٹی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے عرض کیا، او جی میں اپنی بیوی نو صرف 100 طلاق دیتی ہے۔ حضرت علی کے پاس جو آیا تھا اس نے کتنی دی تھی؟ 1000۔ یعنی جب بندے کو غصہ چڑھتا ہے نا تو اس وقت تو وہ کہتا ہے کہ میرے پلے 1,00,000 طلاق ہوئے تو میں کٹ نہ کراں۔ اس کی مثالیں دیکھ لو، حدیثوں کے اندر ملتی ہیں۔ کئی بار سمجھایا، اب میں ہاتھ جوڑ کر جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اپنے نوجوان دوستوں کو کہتا ہوں، خدا کے لیے طلاق کا سوچنا بھی مت، اور بالفرض اگر دینی پڑے تو خدا کے لیے اپنے پاؤں پر کلاڑا نہ مار بیٹھنا، 3 طلاقیں کٹھی نہ دینا، 1 دے دینا۔ اگر تمہاری نیت واقعی چھوڑنے کی ہوئی نا تو عدت گزرنے کے بعد وہ چھوٹ جائے گی، تم اپنے پاس وہ زبردستی نہیں تمہارے گلے پڑے گی، چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر تم نے 3 دے دیں، بعد میں برادری کا زور پڑا یا چھوٹے چھوٹے بچوں نے تمہیں مجبور کر دیا، پھر تم آؤ گے مسئلے پوچھتے پھرو گے،
پیسوں کی رشوت دینے کی بھی ہمیں کوشش کی جاتی ہے. اے خدا کوئی کالی لال کتاب جو کوئی مسئلہ ہی کٹ دیو ساڈے واسطے تسی اے کوئی ہو سکتا ہے. تو بس ویسے میں غصے ہی طلاق دیتی سی ایویں دے. اب بندہ پوچھے کبھی کسی نے خوشی میں طلاق دی ہے؟ جب بھی طلاق دیتا ہے بندہ غصے میں دیتا ہے. کبھی کسی نے کرما لیے بڑی سونی لگتی ہے چل 1 2 3 تینے اج تینوں طلاقاں آج تو بڑا سونا ہانڈی پکائی ہے چل تینوں طلاق دیتا ہی بندہ غصے میں خام خان کے بہانے بناتے ہو. اور دینی طلاق ہو تو ایک دیا کرو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے اس نے آن کے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو آپ نے فرمایا 3 لے لو اور 97 کو دور کر دو. یہ بھی بہقی شریف ہے جلد 7 ہے صفحہ 338 ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے بڑے عاشق تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی. پھر ارادہ کیا کہ باقی کے جو 2 حیض آئیں گے ان میں وہ آخری 2 طلاقیں دے دیں گے. دوسرے حیض میں دوسری طلاق دے دوں گا, تیسرے حیض میں تیسری طلاق دے دوں گا. نبی کریم علیہ السلام تک اس کی اطلاع پہنچی. سرکار نے فرمایا عبداللہ تم نے حالت حیض میں طلاق دے کر سنت کے خلاف کام کیا ہے. چل رجوع کر اپنی بیوی سے. 1 طلاق تھی نا, چل رجوع کر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو فرمائیے. اب تو میں نے دی تھی 1 طلاق, اگر میں 3 ہی دے دیتا پھر کیا ہوتا؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کیا آقا پھر میرے لیے رجوع حلال ہوتا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں حلال نہ ہوتا تیرے لیے, وہ تم سے الگ ہو جاتی, بائنہ ہوتی, اور تمہارا یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہوتا. یہ بھی مسئلہ سن لو, جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے ثواب نہیں کماتا, گناہ کماتا ہے. اس لیے بچوں کبھی بھی کسی حالت میں بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دینا. 7 حدیثیں ہو گئی, 8ویں سن لو. حضرت سیدنا عمران بن حسین کے پاس ایک شخص مسجد میں گیا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی تھی. حضرت عمران نے جواب دیا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی 3 طلاقیں اکٹھی دے کر, اور اپنے آپ پر اپنی بیوی کو حرام کر لیا. حدیث نمبر 9. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خلوت سے قبل ہی یکدم 3 طلاقیں دے دی. پھر اس کا ارادہ ہوا کہ دوبارہ اس سے نکاح کرے. تو وہ 2 صحابہ کے پاس آیا, حضرت ابو ہریرہ کے پاس اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس. مسئلہ پوچھا. فقالا, دونوں نے جواب دیا, لہو اسے, لا نرا ان تنکحھا حتی تزوج زوجا غیرک, نہیں جب تک وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو تو نے 3 طلاقیں دی ہیں. سنن کبریٰ امام بہقی جلد 8 صفحہ 338. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے, وہ میں نے ترجمہ کرواتے وقت آپ سے کہا تھا نا, فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر اس نے دے دی تیسری طلاق, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو یہ عورت خاوند کے لیے حلال نہیں, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ صحبت نہ کرے. میں نے تنکحہ کا معنی نکاح نہیں کیا, تنکحہ کا معنی جماع, صحبت, ہم بستری کیا ہے. وہ کیوں؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری شریف. یہ جو ہمارے دوست ہیں اہل حدیث حضرات,
آگے پیچھے بڑا بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں طلاقوں کے مسئلے میں کیوں بخاری بھول جاتے ہیں، بخاری یاد ہی نہیں رہتی ان کو۔ اب اس سلسلے میں امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر پورا چیپٹر، پورا باب باندھا ہے، باب من جوزت طلاق الثلاثہ، جس نے تینوں طلاقوں کو برقرار رکھا، لقول اللہ تعالی، اس دلیل کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس آیت کی روح سے۔ اس میں انہوں نے حدیثیں تو کئی لکھی ہیں، تو صرف ایک حدیث سن لیجئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رجلا طلق امرأۃ ثلاثا، کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی، فتزوجت، اب اس نے دوسری شادی کر لی، فطلقا، بس اس نے طلاق دے دی، دوسرے نے بھی طلاق دے دی۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا میں پہلے کے پاس واپس جا سکتی ہوں؟ میں نے دوسرے کے ساتھ نکاح تو کر لیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، حتیٰ یذوق عسیلتہا کما ذاق الاول، جس طرح پہلے خاوند نے اس کا شہد چکھا تھا، جب تک دوسرا خاوند اس کا شہد نہ چکھ لے اتنی دیر تک یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب اس میں وہابیہ کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ان کی دلیل سن لو، جواب اللہ کو منظور ہوا تو اگلے سبق میں دوں گے انشاءاللہ، دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی، اور حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک گنا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے 2 سال بعد پھر صحابہ کی میٹنگ ہوئی، حضرت عمر نے کہا لوگ طلاق کے مسئلے میں بڑی جلدی کرنے لگ گئے ہیں، اس لیے تو میرا خیال ہے تینوں کو لازم کر دیں گے۔ تو قانون بنا حضرت عمر فاروق کی دور خلافت کے 2 سال بعد کہ جس نے 3 طلاقیں دیں وہ ہم 3 ہی گنیں گے۔ ان کے پاس بڑی دلیل یہ ہے، اور جس طرح میں نے دلیل کو بیان کیا اس طرح شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں، اور پھر میرا خیال یہ بھی ہے کہ جواب بھی آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، نہیں آیا تو کوئی نہیں، اگلا سبق زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھنا، کسی صحابی کو نبی کے قانون میں چینجنگ کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب کچھ اور ہوا تھا، جو یہ بھابی بیان کرتے ہیں نا ویسا نہیں ہوا تھا، کچھ اور ہوا تھا۔ وہ ہوا کیا تھا؟ وہ مسلم شریف کی شرح ہے نا امام نووی کی، وہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا